اور بہت سے لوگ ہمیں جمعے کے روز جب کال کرتے ہیں، ان میں سے کئی ہمارے ایسے بھائی ہیں جو سعودی عرب واپس جانا چاہتے ہیں، وہ وہاں کام کرتے ہیں، مگر جب سے کرونا کی وبا پھیلی تو بہت سے لوگ پاکستان واپس آ گئے، کیونکہ سعودی عرب میں کام آلموسٹ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، سسپینڈ ہو گیا تھا۔ پھر یہاں ان کی ویکسینیشن ہو گئی، اور یہاں جو ویکسین لگائی گئی وہ انہیں یا تو سائنو فارم لگائی گئی یا سائنو ویک لگائی گئی، یا جو چائنیز ویکسین تھی یا رشین ویکسین جو صاحب استطاعت تھے انہوں نے لگا لی۔ مگر اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب انہوں نے واپس جانا ہے، اور سعودی عرب نے جو لسٹ ایشو کی ہے ویکسینز کی جن کو وہ ریکگنائز کرتا ہے، اس میں چائنیز ویکسین نہیں ہے، نہ ہی رشین ویکسین ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کیا کریں، کیا جو دوسری ویکسین ہے وہ لگوائی جائے ایسٹرازینیکا یا فائزر، کیا اس کا ساری صورتحال ہوگی؟ تو اسی بارے میں ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی وزیر اعظم کے مشیر صحت ڈاکٹر فیصل اور ان سے یہ پوچھا کہ جناب ہمیں بتائیے کہ جو سعودی عرب واپس جانا چاہتے ہیں پاکستانی، وہ کیا کریں اس ساری صورتحال میں؟ تو سنیے انہوں نے کیا کہا۔ بہت شکریہ جی، یہ سوال ہم سے بھی بارہا پوچھا گیا اور یہ چیلنج ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت جو ہے انہوں نے ایک اپرووڈ لسٹ آف ویکسین بتا رکھی ہے، جس میں سائنو ویک اور سائنو فارم ابھی شامل نہیں، باوجود اس کے کہ یہ عالمی ادارہ صحت WHO کے ذریعے اپرووڈ لسٹ میں۔ بہرحال ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو ہے لسٹ بنائے۔ اس صورت میں جو لوگ جاب کے لیے واپس جانا چاہ رہے تھے ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر یہ بغیر اپرووڈ ویکسین کے جاتے ہیں تو ان کو کچھ دن وہاں کوارنٹین کرنی پڑتی ہے، جو خاصی مہنگی پڑتی ہے، اور ایک مزدور جو جا رہا ہے اس کے لیے وہ ناقابل برداشت فائنینشیل پریشر ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ پریشانی آئی۔ اس میں ہمارا شروع میں کچھ خیال یہ تھا کہ جو اپرووڈ لسٹ کی ویکسینز کی تھوڑی سی ڈوز ہمارے پاس ہے، فائزر کا ذکر تھا، ایسٹرازینیکا کا، اس کو ہم استعمال کر لیں اس صورتحال میں۔ لیکن ہمیں چونکہ یہ دو ویکسینز جو کوویکس کے ذریعے آئی تھیں، چنانچہ اس میں انہوں نے تاکید کی کہ آپ نے نارمل ولنریبل یا اپنی نارمل پاپولیشن میں جس طرح آپ استعمال کرتے ہیں اس سے بریچ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کا ایگریمنٹ تھا۔ خیر اس صورت میں پھر ہم نے جو فائزر جس کی بہت ہی تھوڑی ڈوزز ہے نسبتاً، اس کو تو جو جن کا قوت مدافعت کمزور ہے، امیون سسٹم کی کمزوری ہے، اس کے لیے کر دیا۔ لیکن آج اس مسئلے کو کچھ سالو کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ایسٹرازینیکا جو اس وقت ہم واک ان میں بھی استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی آ کے لگوا سکتا ہے، اس کی جو ایج لمٹ ہے مردوں کے لیے ہم نے وہ 18 تک کر دی، کیونکہ پہلے بھی جو زیادہ ڈیٹا تھا جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی فالتو احتیاط ہم کر رہے تھے، تو وہ 40 کی کٹ آف تھی وہ خواتین کے لیے۔ تو آج ہم نے یہ کر دیا کہ مردوں کے لیے 18+ میں آپ واک ان کر کے جہاں بھی سینٹر میں یہ اویلیبل ہو وہ جا کے لگوا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ایک تو حل اس کا یہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ڈپلومیٹک اور دوسری انگیجمنٹ ہے وہ جاری ہے سعودی حکام کے ساتھ بھی، WHO کے ساتھ بھی، کہ جو تمام ویکسینز ہیں WHO کے ذریعے ان کو کنسیڈر کیا جائے، کہ ان کو مانا جائے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جو اپرووڈ لسٹ ہے وہ سب کے لیے اپرووڈ لسٹ بن جائے گی۔ جی آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت جاری ہے، اور امید یہی ہے کہ سعودی عرب چائنیز ویکسین کو شامل کر لے۔ بھارت جب کرے گا تو فیصلہ سامنے آئے گا۔ ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، آلدو پاکستان میں جو کیسز ہیں کرونا کے وہ خاصے کم ہو رہے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف 838 کیسز آئے ہیں، جو کہ 2.39% شرح ہے، جو سب سے کم ہے حالیہ مہینوں میں، اور ڈیتھس بھی جو ہیں وہ تقریباً 59 ریکارڈ ہوئی ہیں۔ ابھی تک جو کرٹیکل پیشنٹس کی تعداد ہے وہ 2600 سے زائد ہے، 2611 ہے۔ تو ابھی بھی ہم خدا نہ کرے لیکن یہ اموات کا جو سلسلہ ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گے کچھ دنوں تک کیسز بہرحال بہت کم ہو گئے ہیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اب کہ گزشتہ چند ہفتوں میں زیادہ تر جو خلیجی ممالک سے پروازیں پشاور آ رہی ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ زیادہ مزدور وہاں سے جاتے ہیں خیبر پختونخوا سے، تو وہاں جو فلائٹس آ رہی ہیں اس میں سے کچھ پرسنٹیج، یعنی کسی میں 34، کسی میں 27، کسی میں 20، اس طرح پازیٹیو نکل رہے ہیں، کووڈ پازیٹیو، جب ان کی ریپڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ تو ایک بڑا مسئلہ ہے، تو ہم نے سوچا کہ فیصل سلطان صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ باہر سے جو خصوصاً خلیجی ممالک سے جو فلائٹس آ رہی ہیں ان میں سے ایسے کیوں پازیٹیو کیسز نکل رہے ہیں؟
جی جو بھی جیسے ملکوں کے ساتھ بائیلیٹرل معاملات ہوتے ہیں وہ ہم ہمیشہ ریویو بھی کرتے ہیں, اٹھاتے بھی ہیں, ان کو اینالائز بھی کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی. اس ٹاپک پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بالکل آپ نے درست بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے اور اس کو پک اپ بھی کیا گیا ہے اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے کہ دیکھیے اکا دکا تو کیس ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ ایک سے زیادہ یا چند یا ہینڈ فل کیسز ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو جو ٹیسٹنگ لیب ہے یا اس کی جو اس کا مستند ہونا ہے اس کے اوپر کچھ جسے کہتے ہیں ڈاؤٹ آ جاتا ہے. تو بہرحال اس کو اینالائز اور دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہم اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں اس وقت تک. میں آپ کو تو فیصل سلطان صاحب سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ جو ایئر لائنز لے کر کے آ رہی ہیں کیا ان کو پینلائز کیا جا سکتا ہے اس چیز کو روکنے کے لیے, یا کیسے انشور کیا جائے کہ یہ جو ہے پریکٹس رک جائے اور پاکستان میں جو فلائٹس آ رہی ہیں اس میں سے کووڈ پازیٹیو پیشنٹس نہ نکلیں؟ جی ایئر لائن کی ذمہ داری اس حد تک تو ضرور بنتی ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ دیکھیں, لیکن ظاہر ہے ایئر لائنس کی پاس خود سے بذات خود یہ ایکسپرٹیز ذرا مشکل ہوتی ہے کہ وہ یہ بتا سکیں یا طے کر سکیں کہ اس انڈیویجول لیب کیسے سیمپل کلیکٹ کر رہی ہے, اس میں کوئی سیمپل کلیکشن میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی یا کوئی سیمپل سبسٹیٹیوشن والے معاملات تو نہیں ہیں. سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کئی دفعہ آپ کو اینالائز کرنی پڑتی ہیں اور کئی دفعہ ایئر لائنس کے پاس اس کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. اس میں تھوڑا ہمیں براڈر دیکھنا پڑتا ہے جس میں جو لیب ہے اور ان کا مستند سٹیٹس ہے اس کو بھی ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی لیبس کو الاؤ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو ایک اور سوال یہ بھی بنتا ہے کیونکہ ہمارے پڑوس بھارت میں اور ایران میں بھی فار دیٹ میٹر کیسز ابھی تک خاصی تعداد میں آ رہے ہیں, خصوصاً بھارت میں, اور بھارت میں جو حالیہ لہر آئی ہے وہ بہت خوفناک تھی اور وہاں سے جو ویریئنٹ نکلا ہے جسے ڈیلٹا ویریئنٹ بھی کہتے ہیں وہ بہت خوفناک ہے. پاکستان میں 3 سے 4 کیسز ابھی تک آئے ہیں. ایک انڈین ہائی کمشنر کا اسٹافر جو تھا اس کو بھی کہا گیا, اس کو وقت پہ کوارنٹائن کر لیا گیا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا پاکستان میں ابھی تک ڈیلٹا ویریئنٹ کے جو کیسز ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں, مثلا ان کے بڑھنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے؟ فی الحال جی ایسے ہی ہے, ماسوائے چند ہینڈ فل آف کیسز کے کوئی اس کا ہمیں وائڈ اسپریڈ ایویڈنس نہیں نظر آیا, لیکن ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ممالک میں اس وقت ہمارے حساب سے جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یو کے میں کافی تعداد میں موجود ہے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ, انڈیا میں تو ہے ہی اور دوسرے ممالک میں بھی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی بارڈر سیکیورٹی جو ہے نا, ہیلتھ سیکیورٹی یعنی ٹیسٹنگ آن ارائیول, اس کو اسٹرانگ اور کنٹینیوڈ روبسٹ رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب سے ہمیں یہ تو پوچھا کہ سعودی عرب کے بارے میں جس کا انہوں نے جواب دے دیا. ایک اور مسئلہ جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ ہے یو ایس, کینیڈا اور یورپ کا. اچھا, بہت پاکستانیوں نے کچھ وہاں پر رہائش ان کی وہاں پر ہے, پاکستان میں تھے, یہاں سے ویکسین لگائی ہے. اسٹوڈنٹس نے اب جانا ہے, بزنس مین کی ٹریول ہوتی ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اگین جو چائنیز ویکسینز یہاں پر استعمال کی گئی ہیں اور جو سپوٹنک 5 یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہاں پر وہ اپرووڈ نہیں ہے. تو اس پر بھی بہت کنفیوژن ہے کہ اگر انہوں نے یورپ اپرووڈ ویکسین نہیں لگائی تو کیا وہ وہاں پر داخل ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. بڑا واضح ہے جی, یو ایس کی تو انٹری ریکوائرمنٹ کوئی ویکسین نہیں ہے اس وقت. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں جوائن کر رہے ہیں, اور یہ آج صرف اس ویکسین کے لیے نہیں ہے, ان کی ہمیشہ سے یورپ اور امریکہ, کینیڈا وغیرہ میں یونیورسٹیز میں جوائننگ کے وقت یا جابس پہ جو ہمارے نوجوان ڈاکٹر ریزیڈنسی وغیرہ کرنے جاتے ہیں, میں خود اس پروسیس کے تھرو گزرا, تو کچھ ویکسین کی ریکوائرمنٹس ان کی ہوتی ہیں, وہ آپ جا کے بھی لگوا سکتے ہیں. سو ایز فار ایز یو ایس از کنسرن ان کی انٹری ریکوائرمنٹ ایز سچ کوئی نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق. تو اس لیے وہاں جا کے بھی وہ ویکسینز اضافی لگ سکتی ہیں اگر وہاں کی ایک ایبسولوٹ ریکوائرمنٹ ہے. سملرلی یورپ میں یہ سچویشن ہے, صرف اس میں جو تھوڑی اضافی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کے آپ کو ویکسین ڈھونڈنی پڑے گی اور آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو ٹیکہ لگ نہیں گیا. اب یہ اسپیشل سچویشنز ہیں, ان کے لیے کچھ اسپیشل سولوشنز اور ڈسپنسیشنز ہمیں ڈھونڈنی پڑیں گی. ایک تو راہ یہ ہے کہ جو ہماری اپنی پرچیزڈ ویکسین ہوگی, انشاءاللہ وہ بھی امید ہے کہ ہم فائزر کچھ آبٹین کر پائیں گے, تو کچھ استعمال میں وہ بھی لائی جا سکتی ہے اس کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اس کا گلوبل حل ہے نا, وہ عالمی ادارہ صحت ہے, WHO.
یہ جو اس وقت تھوڑا سا ویکسینز کی سلیکٹیونیس جاری ہے، کیونکہ ہر ملک جو ہے اس کی ایک فیملیئرٹی ہے کسی ایک ویکسین نے دوسری کے ساتھ، کیونکہ ان کے ملک نے یہ پہلے اپروو کی، یا وہ ان کے ہاں اس کی ریسرچ ہوئی، یا وہ ان کے ملک کی ہے تو شاید اس کے لیے ان کا ایک جسے کہتے ہیں نا پریفرنس ہے. تو یہ ساری چیز جو ہے WHO کو ریزالو کرنی ہوگی، اور وہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز ہیں اس کے تحت آپ نے جو اپرووڈ چیزیں ہیں عالمی ادارہ صحت کے ایک بڑے زبردست پروسیس کے ذریعے، ان کو ریجیکٹ یا ڈسمس کرنا مناسب نہیں. بہرحال اس وقت تو مختلف ممالک اپنی یہ چوائس ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن گوئنگ فورتھ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو اپرووڈ لسٹ ہے WHO کی وہ مانی جائے اور سب ملک مانیں. اچھا، جسٹ ٹو کلیریفائی ڈاکٹر صاحب، آپ نے US اور یورپ کی تو بات کی، کینیڈا کی پالیسی کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ کینیڈا کا اسپیسیفکلی جی مجھے، چونکہ میں نے ابھی پچھلے کچھ عرصے میں چیک نہیں کی تو اس لیے مجھے کلیم کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹس، میرا خیال ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ شاید زیادہ ڈسملر نہیں فرام US، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا، اور اگر اس میں کوئی ایڈیشنل ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر فرض کریں کہ کسی نے ویکسین لگا لی ہے یہاں پاکستان میں، اور پھر ان کو جانا ہے یورپ یا US اور چاہتے ہیں کہ وہ ایسٹرازینیکا یا وہ فائزر لگا لیں، ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ڈبل ویکسین لگ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا ریسرچ ہے؟ اچھا جی، اس پہ ابھی تک تو جو مواد تھا، جو انفارمیشن تھی وہ ان نون تھی، لیکن کچھ انفارمیشن واضح ہو رہی ہے. پیورلی میڈیکلی بات کر رہا ہوں کہ یہ مکس اینڈ میچ جو ہے یہ ممکن ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا تو خیال یہ بھی ہے کہ اگر مکس اینڈ میچ ہو تو کوئی اس میں برائی نہیں، شاید وہ بوسٹ ہی کرتا ہے امیونٹی کو. لیکن یہ ایک ایوالونگ ٹاپک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو ایبسولوٹ ضرورت ہے اور وہ اپنی نوکری یا کالج یونیورسٹی وغیرہ شروع نہیں کر سکتے ایک فرق ویکسین لگوانے کے علاوہ، تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد، اپنی صورتحال دیکھنے کے بعد اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا. اچھا، لیکن اگر فرض کریں کہ میں نے یہاں پر ویکسین لگائی ہوئی ہے، NCOC کا کوڈ مجھے مل گیا ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو NADRA آئی ایم ویکسینیٹڈ، سسٹم میں یہ گنجائش ہے کہ میں دوبارہ ویکسین لگا سکتا ہوں، چاہے وہ ایسٹرازینیکا ہو یا فائزر؟ اس کا کوئی SOP ابھی تک بنا؟ صحیح ہے جی، 22 کروڑ کا ملک اور شاید 22 کروڑ انڈیویجول سچویشنز ہوں گی، اور ان کو کیٹر کرنا ہے ہم نے. اور انشاءاللہ نیشنل لیول پہ ہمیشہ پالیسی ایسی ہوتی ہے جو حد الوسع کوشش کرتی ہے تمام صورتحال کو دیکھنے کی. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیسے ہم ایکسیپشنل ہینڈلنگ کریں گے. اس وقت تو ہم جب ایک ویکسین لگ جاتی ہے تو اس کا ویکسینیٹڈ کا سرٹیفکیٹ نکل آتا ہے، لیکن شاید اس میں بھی کوئی رد و بدل کی ضرورت ہو آنے والے دنوں. اچھا، ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب، کہ بہت لوگ راضی نہیں ہیں ویکسین لگانے کے لیے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیرٹ اینڈ اسٹک ٹائپ پالیسی چل رہی ہے. کہیں کہہ رہے ہیں کہ جی سم بلاک ہو جائیں گے، گورنمنٹ سرونٹس کی سیلریز رکی جا رہی ہیں. یہ تو ہیں چلے اسٹکس، کیرٹس یا انسینٹیوز کے طور پر، اور NCOC کی میٹنگ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا تھا. کیا کس قسم کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ تعلیم ہے اور انکریجمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ، اور ہمارے سامنے ہے جی 4 لاکھ سے زیادہ کل لوگوں کو ڈوزز لگی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویکسینیشن کی ایکسیپٹنس میں ہمیں کوئی اتنا میجر مسئلہ نہیں نظر آ رہا. لیکن اس کو عام کرنے کے لیے، ایک ماحول بنانے کے لیے ہم انسینٹیوز کا سوچ سکتے ہیں، اور انسینٹیوز کا یہی تعلق ہے. اب ٹورزم ہے، ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ آسانیاں دی جا سکتی ہیں، شاید ٹور آپریٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو کوئی انکریج کر سکیں، شاید کوئی بریکس دے سکیں. لیکن دیکھیں یہ اس کا جو کینوس ہے نا اس سارے انسینٹیوائزیشن کا، وہ اتنا براڈ ہے کہ کسی ایک اس سے نہیں ہو سکتا. آخر میں یہ کہوں گا کہ جو پیونیٹیو یا پینلائزنگ ٹائپ ایکشنز ہیں اس کو آخر میں، یعنی اس کی جو باری ہے عام طور پہ آخر میں رکھی جاتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسینٹیوائز کرنا یا انکریج کرنا یا یہ تعلیم دینا کہ یہ بہت ضروری ہے، وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ کوئی سختی سے کوئی جسے کہتے ہیں نا پینلٹی لگائی جائے. وہ ذرا آخر میں آتی ہے بات.